بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 276 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ التکویر کی آیت نمبر 15 سے لے کر 21 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ فلا اقسم بالخنس، اب میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو پیچھے کی طرف چلنے لگتے ہیں۔ الجوار الکنس، جو چلتے چلتے دبک جاتے ہیں۔ واللیل اذا عسعس، اور قسم کھاتا ہوں رات کی جب وہ رخصت ہو۔ والصبح اذا تنفس، اور صبح کی جب وہ سانس لے۔ انہ لقول رسول کریم، کہ یہ یعنی کہ قرآن یقینی طور پر ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، جو قوت والا ہے، عند ذی العرش مکین، جس کا عرش والے کے پاس بڑا رتبہ ہے۔ مطاع ثم امین، وہاں اس کی بات مانی جاتی ہے۔ ثم امین، وہ امانت دار ہے۔ عزیز طلبہ، گزشتہ سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے گزشتہ سبق میں جو نفخہ ثانیہ کے وقت حالات و حوادث پیش آئیں گے ان کا جو ہے وہ تفصیلی تذکرہ پڑا ہے کہ اس وقت کیا کیا احوال پیش آئیں گے جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ تو اس سے پہلے سبق میں اس کا بیان تھا۔ آج کے سبق میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر جن آیات کا ترجمہ ہم آج کے سبق میں تفسیر اور ترجمہ پڑھ رہے ہیں، ان آیات میں چند مخصوص ستاروں، رات کی، صبح کی قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید لانے والے فرشتے یعنی کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ دیوانہ کہتے تھے اور دیوانگی کی طرف منسوب کرتے تھے، ان کی ان آیات کے اندر تردید ہے۔ جن ستاروں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے ان کے بارے میں جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں وہ الخنس اور الکنس ہے۔ الخنس یہ خانس کی جمع ہے اور جس کا معنی ہوتا ہے پیچھے ہٹنے والا، اور الجوار جو ہے، الجوار یہ جاریتن کی جمع ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور اس کا معنی ہے چلنے والے۔ الکنس، اور الکنس یہ کانس کی جمع ہے، اس کا یہ بھی اس میں فاعل ہی کا صیغہ ہے، اور اس کا معنی ہے چھپ جانے والے، یعنی کہ جو دبک جاتے ہیں، جو پیچھے کی طرف چلتے ہیں اور دبک جاتے ہیں، چلتے چلتے دبک جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ ان 5 ستاروں سے مراد جو ہے وہ ستارہ زحل ہے، مشتری ہے، مریخ اور زہرہ اور عطارد، یہ 5 ستارے اس سے مراد ہیں۔ یعنی یہ جو الخنس اور الجوار الکنس ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن ستاروں کی قسم کھائی ہے وہ یہ 5 ہیں۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی انہی 5 کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ قول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ان 5 ستاروں کو جو ہے وہ خمسہ متحیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ چلتے چلتے پیچھے ہٹنے لگتے ہیں اور پھر جو ہے وہ کبھی پیچھے چلتے چلتے جو ہے وہ اپنے جو ان کا مطلع ہے وہاں جا کر چھپ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الخنس اور الجوار الکنس سے تعبیر فرمایا ہے۔ ان 5 ستاروں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ بعض ستارے ایسے ہوتے ہیں جو مشرق سے مغرب کی طرف چلتے نظر آتے ہیں اور کبھی مغرب سے مشرق کی طرف، گویا وہ ایک سمت میں چلتے چلتے واپس پلٹ گئے ہیں، ایسے محسوس ہوتا ہے۔
پھر وہ اسی طرح چلتے چلتے نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، گویا کہ چھپ جاتے ہیں۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں تعبیر فرمایا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کاملہ ہے اس کا ایک عجیب مظاہرہ ہوتا ہے کہ یہ ستارے جو ہے وہ چلتے چلتے واپس پلٹتے نظر آتے ہیں اور پھر جا کر چھپ جاتے ہیں۔ اس لیے اس قدرت کاملہ کے مظہر کی وجہ سے، مظاہرے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 5 ستاروں کی قسم کھائی ہے۔ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ، اور قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگے۔ عسعس یہ رباعی مجرد ہے اور ماضی کا صیغہ ہے۔ اس کا معنی دونوں معنی ہوتے ہیں اس کے، تاریکی کا آنا اور تاریکی کا جانا، یہ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے عسعسا جو ہے۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالی نے جو نحوی امام ہیں، امام فرار رحمہ اللہ، ان سے نقل کیا ہے کہ مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ عسعسا جو ہے یہ تاریکی کے جانے کے معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے، جبکہ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ تاریکی کے آنے میں مستعمل ہے، یعنی جس طرح بعض علماء یہ فرماتے ہیں، جیسے کہ علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے امام فرار رحمہ اللہ کے حوالے سے اجماع نقل کیا ہے کہ یہ تاریکی کو لے جانے میں، یعنی جب تاریکی ختم ہو رہی ہے، روشنی آ رہی ہے، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اسی طرح بعض حضرات نے یہ قول بھی کیا ہے کہ عسعس جو ہے یہ تاریکی لے کر آنے میں، یعنی جب رات آ رہی ہوتی ہے اور دن ختم ہو رہا ہوتا ہے، اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، اور قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لے، یعنی جب وہ آنے لگے، اس سے یہ مراد ہے، یعنی کہ جب وہ آنے لگتی ہے صبح تو ہلکا ہلکا اندھیرا ہوتا ہے، اندھیرا ہلکا ہونے لگتا ہے اور روشنی پھوٹنے لگتی ہے، یعنی جو فجر اول کا جو وقت ہوتا ہے اس سے وہ وقت مراد ہے۔ ان سب چیزوں کی قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، کہ یہ جو قرآن کریم ہے، یہ جو اللہ کا کلام ہے، رسول کریم جسے لے کر آیا ہے، ایک معزز فرشتہ۔ رسول سے مراد یہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔ یہ فرشتہ جو ہے وہ بڑی قوت والا ہے، ذی قوت، بڑی قوت والا ہے، عند ذی العرش مکین، عرش کے مالک کے نزدیک اس کا جو ہے وہ بڑا رتبہ ہے، بڑا مقام ہے، وہاں آسمانوں میں مطاع ثم امین، اس کی بات مانی جاتی ہے، وہ امانت دار ہے جو وحی کو بالکل صحیح طریقے سے پہنچاتا ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کی صفات کو بیان فرمایا ہے کہ جو فرشتہ قرآن کو لے کر آ رہا ہے وہ تو قوت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بڑا مقام اور رتبہ ہے، اور اسی طرح وہاں اس کی بات مانی جاتی ہے، یعنی کہ فرشتے اس کی بات کو مانتے ہیں، اور جو ہے وہ امین بھی ہے، امانت دار بھی ہے، بالکل بھی جو ہے وہ وحی کو صحیح طریقے سے پہنچاتا ہے، اس میں کسی قسم کی خیانت نہیں کرتا۔ حضرت جبریل علیہ السلام ہی قرآن کریم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا کرتے تھے، اور چونکہ وہ لانے والے تھے قرآن کریم کو، اتنا عظیم کلام جو ہے، اتنا شان والا جو کلام ہے، اس لیے جو ہے وہ لانے والا جو فرشتہ ہے وہ بھی بڑا طاقتور ہے، بڑا امین ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا ایک رتبہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی صفات کو بیان فرمایا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو قرآن لے کر آنے والا فرشتہ ہے وہ بڑا ہی امانت دار ہے، وہ بالکل بھی جو ہے وہ اس کے اندر کسی قسم کی خیانت کا مرتکب نہیں ہوتا۔ لہٰذا قرآن کریم کے بارے میں شک کرنا کہ یہ جو ہے وہ کسی انسان کا کلام ہے، یا پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو نعوذ باللہ دیوانگی کی نسبت وہ کرتے تھے مشرکین مکہ، تو اس کی تردید ہے کہ یہ کلام جو ہے وہ اتنی عظمت والا ہے کہ اس کو اتنا طاقتور فرشتہ اور اتنی عظمت والا فرشتہ جو ہے وہ لے کر آتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں کھا کر 5 ستاروں کی قسم کھائی، رات کی قسم کھائی، صبح کی قسم کھائی،
ان سب قسموں کے کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کلام ہے یہ کلام بھی معزز فرشتہ لے کر آتا ہے، تو لہٰذا اس میں کسی قسم کا تمہیں شک نہیں ہونا چاہیے۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، فلا اقسم لا زائدۃ بالخنس، اب میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے والے ستاروں کی، الجوار الکنس چھپنے والے ستاروں کی، لا زائدۃ، مصنف فرماتے ہیں فلا اقسم کے اندر جو لا ہے یہ لا زائدہ ہے، الجوار بالخنس الجوار الکنس ہی النجوم الخمسہ، تو یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالی پلٹنے والے اور چھپنے والے دبک جانے والے ستاروں کی کا مصداق بیان فرما رہے ہیں کہ اس سے 5 ستارے مراد ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ زحل والمشتری والمریخ والزہرۃ وعطارد، کہ اس سے وہ 5 ستارے مراد ہیں۔ نمبر 1 زحل ہے، مشتری ہے، مریخ ہے، زہرہ اور عطارد ہے، یہ 5 ستارے اس سے مراد ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ تخنس بضم النون ای ترجع فی مجراها وراءها بین ترى النجم فی آخر البرج اذ کر راجعا الى اوله، وتکنس بکسر النون تدخل فی کناسها ای تغیب فی المواضع التي تغیب فیها۔ اس عبارت سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا مقصد جو ہے وہ الخنس اور الکنس کی تحقیق ذکر کی ہے۔ یہ مقصد ہے کہ خنس جو ہے یہ تخنس بضم النون، یہ نون کے ضمہ کے ساتھ ہے، یعنی اپنے راستے میں ترجو فی مجراہا وراءہا، اپنے راستے میں پیچھے کی طرف پلٹتے ہیں، یعنی چلتے چلتے واپس پیچھے کی طرف پلٹتے ہیں، پیچھے کی طرف آنے لگتے ہیں۔ بینا ترى النجم فی آخر البرج، جب تو ان ستاروں کو آخر برج میں دیکھے، اذکر راجعا الی اوله، کہ اچانک پلٹ جاتے ہیں اپنے اول برج کی طرف، الی اوله اول برج کی طرف۔ وتکنس بکسر النون، اور تکنس جو ہے یہ نون کے کسرہ کے ساتھ ہیں، اس کے معنی یہ ہے کہ تدخل فی کناسها، داخل ہو جائے اپنی جاڑی میں، ای تغیب یعنی ایسے مقام میں گھس جائے جہاں وہ فی المواضع التي تغیب فیہا، جس میں وہ چھپ سکے، یعنی ایسے مقام میں جا کر گھس جائے جہاں وہ چھپ سکے، اس کا یہ معنی ہے۔ تو تخنس جو الخنس ہے اس کا معنی یہ ہے کہ پیچھے کی طرف پلٹتے ہیں، اور تکنس جو کہ الکنس جو ہے تکنسو سے ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنی جاڑی میں، یعنی ایسے مقام میں جا کر گھس جائیں جہاں وہ چھپ سکے، اس کو تکنس کہا جاتا ہے، الکنس۔ واللیل اذا عسعس، اور قسم ہے رات کی جب وہ اپنی تاریکی کے ساتھ آئے، اقبل بظلامہ او ادبرا، آئے یا جائے، یعنی وہ اپنی تاریکی کے ساتھ آئے یا اپنی تاریکی کے ساتھ جائے، دونوں معنی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے اس کا ذکر کیا کہ اس سے بعض علماء نے جو ہے وہ تاریکی کے جانے کے معنی مراد لیے ہیں، اور بعض علماء نے تاریکی کے آنے کے معنی مراد لیے ہیں۔ تو مصنف نے بھی اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس سے دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ والصبح اذا تنفس، اور صبح کی جب وہ سانس لے، امتدہ یا پھر دراز ہو، یہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا معنی دراز ہونا ذکر کیا ہے، امتدہ حتی یصیر نہارا بینا، یہاں تک کہ روشن دن ہو جائے، یعنی کہ وہ دراز ہو، اس طرح سے دراز ہو یہاں تک کہ وہ روشن دن ہو جائے، یعنی جب صبح جو ہے وہ ہونے لگتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ روشنی دراز ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ جو ہے وہ روشن دن بن جاتا ہے، اس سے وہ مراد ہے۔ انہو ای القرآن، اس سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی غرض ہو ضمیر کا مرجع بیان کرنا ہے کہ اس سے جو ہے وہ قرآن مراد ہے، بے شک یہ قرآن کریم لقول رسول کریم، یہ ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے، علی اللہ تعالی، وہو جبرائیل اضیف الیہ لنزولہ بہ، علی اللہ تعالی اس کا تعلق کریم سے ہے، یعنی کہ وہ عند اللہ بزرگی والا ہے،
اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام ہے، بزرگی ہے۔ وَهُوَ جِبْرَائِیلُ أُضِیفَ إِلَیْہ، اور وہ جبریل علیہ السلام ہے، قول کی نسبت جبریل علیہ السلام کی طرف جو ہے وہ اس کے نازل ہونے کے ذریعے کی وجہ سے کر دی گئی ہے، لِنُزُولِهِ بِهِ، یعنی جو نازل ہونے کا ذریعہ ہے قرآن کے نازل ہونے کا وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہے، چونکہ وہ لے کر آتے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس کی نسبت حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف اس کے ذریعہ نازل ہونے کی وجہ سے کر دی گئی ہے، اس کے ذریعے نازل ہونے کی وجہ سے کر دی گئی، کیونکہ ان کے ذریعے سے نازل ہوتا ہے تو اس لیے ان کی طرف نسبت ہے۔ ذی قوت ای شدید القوا، وہ قوت والا ہے، یعنی مضبوط قوا اس کے مضبوط ہیں، مضبوط قوت والا ہے۔ عند ذی العرش ای اللہ تعالی، عرش کے مالک کے ہاں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، مکین اس کا بڑا رتبہ ہے، بلند مرتبہ ہے۔ ذی مکانت، مکین کا سے ذی مکانہ یعنی کہ بلند رتبے والا مراد ہے۔ متعلق بہ عند، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو مکین ہے یہ عند سے متعلق ہے۔ مطاع ثم ای تطیعہ الملائکۃ فی السماوات، اس کی بات مانی جاتی ہے، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، یعنی آسمانوں میں فرشتے اس کی بات مانتے ہیں۔ مطاعن سما، اس کا معنی ہے کہ فرشتے اس کی بات مانتے ہیں، کہاں پر؟ آسمانوں میں۔ امین، امانت دار ہے، علی الوحی یعنی وحی پر جو ہے وہ امانت دار ہے، وحی کے بارے میں وہ با اعتماد ہے، وحی کے حوالے سے اس پر اعتماد کیا گیا ہے، وہ امانت دار ہے، وحی کے حوالے سے با اعتماد ہے، تو وہ فرشتہ قرآن کریم کو لے کر آتا ہے، تو اس لیے تمہیں قرآن کریم کے بارے میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ آخر میں آپ حضرات سے دو سوال ہیں۔ نمبر 1، سورۃ التکویر میں اللہ نے جن ستاروں کی قسم کھائی ہے ان سے کون سے ستارے مراد ہیں؟ نمبر 2، والصبح اذا تنفس کی کیا تفسیر ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔